ہم کسی کو رسپیکٹ ریگارڈز نہیں دے سکتے تو ہم اس سے یا دوسروں سے ایسا ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. دینے والا جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لینے والے کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. اچھا، دینے والا یعنی کوئی بھی ایموشن جب ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے تو وہ غصہ کی انرجی اس کے اندر کریٹ ہوئی ہے، تو اس نے تو وہ اب دینی ہی دینی ہے. جی جی. اور جو لینے والا ہے دوسری جانب، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس سے ملتی جلتی انرجی کو کریٹ کرے یا ڈفرینٹلی اس کو بیہیو کرے. اٹس اے ویری کامن. اب کیونکہ بینگ ورکنگ وومن میں بھی کچھ چیزوں کو جب ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ جب آپ سارا دن کے کام کے بعد واپس گھر جاتے ہیں نا، تو گھر والوں کو لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہائی ہوتی ہیں جی. اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم تو اب شروع ہو رہا ہے. جی. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پھر اگر ہم افیکٹولی ان کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ ہمارے چیلنجز کچھ گھر کے باہر کے بھی ہیں جس میں ہم آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے. یعنی اگر میں بہت ہی افیکٹولی کام کر رہی ہوں نا اپنے گھر سے باہر، تو اس میں جو بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے وہ میرا اپنے گھر اور فیملی ممبرز ہیں. تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعلقات ہی سے تو آپ کو، کیونکہ آپ کا کسی سے تعلق خراب ہوتا ہے تو آپ کے اندر جذبات بھی خراب ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ اپنی جذبات اپنے بارے میں بھی اچھی فیلنگز نہیں آتی نا. جی. تو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اگر تعلقات بھی ٹھیک رکھتے ہیں. تو کیا لگے؟ کہنے لگے کہ سدھے ہو کے بیٹھو. اچھا. سدھے ہو کے بیٹھو. اچھا. تو پیشنٹ کے اندر جی کدھر نو اوہو ادھر بیٹھو. اچھا. آپ نے پھر انٹروینشن نہیں کی؟ ڈاکٹر صاحب وہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کوئی برانڈ جوتے کا بتا دیں. باجی چپ ہو کے بیٹھو تسی. بولنے دی لوڑ نہیں ہے جی. ایک منٹ ہم تو لائیو چلے گئے. تو ہاں کوئی نہیں، اس میں بھی سبق تھا ناظرین کے لیے. اس بات میں بھی ایک سبق ہے. وہ سبق ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین، یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے اور لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ آ چکے ہیں جہاں آرا رانا. اور ہاں بولتے ہیں آگے. میں نے نہیں آپ کا نام میں تو کہنے لگی تھی جہاں آرا رانا اور وصال. نہیں، صرف اور کہنے کے لیے تو نہیں آپ کو روکا نا. جہاں آرا رانا اور محسن نواز صاحب. جی. اور یہ جو ہمارا شو ہے ایوری سیٹرڈے کو آپ دیکھتے ہیں دوپہر 1 بجے کے سے لے کے، اور پھر بس جب تک باتیں چلتی ہیں جب تک باتیں چلتی ہیں. کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم ساری ہی مسائل، باتیں، کمنٹس اور جو بھی ہمارے ویورز کی کالز ہوتی ہیں محسن صاحب، ان کو اٹینڈ کریں، انٹرٹین کریں. ایک گلا مجھے موصول ہوا لاسٹ ٹائم جی، جس میں یہ تھا کہ اب آپ نے 2 جو پیچھے شو تھے اس میں کمنٹس نہیں پڑھے، اور میں نے تو اس میں ایک بات پوچھی تھی. تو میں نے کہا ضرور، یہ واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالز جو ہیں وہ بڑی ضروری بھی ہوتی ہیں اور بہت ہی انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں ہمارے ویورز کے لیے. یہ جو ابھی جس بات سے ہم نے شروع کیا، جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس کو ہم نے دانستہ طور پہ آن ایئر جانے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مکالمہ تھا. اور یہ مکالمہ تھا جہاں آرا نے ایک جگہ وزٹ کیا ایک ڈاکٹر صاحب کو، اور جہاں آرا یہ بتاتی ہیں کہ کنسلٹیشن کے مکمل ہوتے ہوتے کسی کے ساتھ گئی تھی، اور مکمل ہوتے ہوتے تک یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب آگے ڈانٹ ٹپٹ کا مزید سلسلہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو ہمارا فیلڈ ہے، یعنی میڈیکل کا پروفیشن ہے یا کوئی بھی دنیا کا شعبہ ہو، تو اس میں آپ کے پاس جو وزٹر ہے یا آپ کا جو کسٹمر ہے یا آپ کا کوئی کلائنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کا بہت اچھے سے کنیکشن بننا اس کی کریکشن کا بہت اچھا آغاز کرے گا. سو آپ کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی جاب ہے یا آپ کسی جگہ کسی بھی شکل میں کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں یا آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ہر اس جگہ آپ کی جو ٹون آف وائس ہے اور آپ کے الفاظ کا چناؤ، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور اسی بات کا میسج آج کے شو کا آغاز ہے کہ کسی سے ملاقات کا پہلا ہی اگر جیسچر یہ تھا جو کہ کوئی اگر صحت کے شفا کے شعبہ سے وابستہ ہو، تو اور بھی زیادہ ایک مسیحائی والا رول ہم. کیونکہ محسن صاحب دیکھیں، جب بھی آپ کسی اپنی کوئی بھی مسئلہ لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں نا فار ایڈوائس،
خاص طور پہ میڈیکل کی فیلڈ میں خواہ وہ ذہنی مسئلہ ہے یا جسمانی مسئلہ ہے، تو آپ کو جو بھی کوئی مسیحا آگے بیٹھا ہے نا، وہ کہ تھراپسٹ ہے، سیکیٹرسٹ ہے یا ڈاکٹر ہے، تو یہ تو چیز اس کو جاننی چاہیے آلریڈی، بیسک ایتھکس، کہ جو آنے والا ہے نا اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ لا علم ہے تو آپ کے پاس آ رہا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو جب تک آپ اس لا علم بندے کے مسئلے کو سنیں گے نہیں جی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مسئلے کا مجھے پتہ ہے، تو ایک دو لفظ جو فٹافٹ دسو بھائی، جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر تسلی نہیں ہوتی جو مسئلے کا شکار فرد ہوتا ہے. جی جی. اور یعنی میرا خیال ہے کہ آدھا مسئلہ تو محسن صاحب وہ بات سننے سے ہی حل ہو جاتا ہے، جب آپ رسپیکٹ ریگارڈ کے ساتھ، جو ہم ہر شو میں بات کرتے ہیں نا، انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ، جی. نان ججمنٹل بیہیویئر، نان ریڈیکولنگ، تو میرا خیال ہے ہر شو میں ہی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی جی. اگر یہ ہمارے میں پرسنالٹی کا ایک مینڈیٹری پارٹ نہیں ہے تو پھر ہم جو بھی ہیں، جس بھی پوسٹ پہ ہیں، وہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. بہت ہی آپ نے خاص بات چھیڑ دی کہ اگر ہم کسی کو رسپیکٹ ریگارڈز نہیں دے سکتے تو ہم اس سے یا دوسروں سے ایسا ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. دینے والا جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لینے والے کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. اچھا، دینے والا یعنی کوئی بھی ایموشن جب ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے تو وہ غصہ کی انرجی اس کے اندر کریٹ ہوئی ہے، تو اس نے تو وہ اب دینی ہی دینی ہے. جی جی. اور جو لینے والا ہے دوسری جانب، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس سے ملتی جلتی انرجی کو کریٹ کرے یا ڈفرینٹلی اس کو بیہیو کرے. اب یہ جو ہے اس کا اطلاق تمام بیہیویئرس پر ہوتا ہے. یعنی آپ غصے کو لے لیجئے، غصے والا جب غصے کی کیفیت میں ہے تو اب اس کی چوائس ہاتھ سے چوائس نکل گئی. اب لینے والے کی چوائس پر چلی گئی کہ وہ اس کے غصے کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. سملرلی رسپیکٹ کے ساتھ جو جس چیز سے مالا مال ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس پیار، عزت، بہت زیادہ ظرف، یہ سب کچھ اس سے وہ آراستہ اور مالا مال ہے، تو وہ اسی چیز کو دوسرے کو دینا چاہے گا، کیونکہ اس کا اندر اس کی اپنے اندر ایک انریچمنٹ رکھتا ہے، اس سے وہ مالا مال ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ویسا ہی بیہیو کرتا ہے جیسا وہ ریسیو کرتا رہا ہے. لیکن جو لینے والا ہے، اب اس کے پاس یہ چوائس آ جاتی ہے کہ آیا اس نے اس چیز کو ریسیو کرتے ہوئے کیسا رسپونڈ کرنا ہے. سو سمپل از دیٹ کہ ہم اگر صرف اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں، اور مثال کے طور پہ عام طور پہ جیسے آپ جہارا کئی دفعہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کو اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آفس سے آتے ہیں تو وہ کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے، زیادہ کمیونیکیٹو نہیں ہوتے، مصروف اور تھکے ہوئے سے نظر آتے ہیں. اچھا، اب ہم ان سے کس چیز کی طلب کر رہے ہیں، کیا توقع کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں. ایگزیکٹلی. یعنی وہ تو تھکے ہوئے، ان کے پاس تو تھکاوٹ ہے، وہ تو دکھی ہیں، ان کا تو کوئی آفس کا کوئی ٹاسک ہو سکتا ہے پورا نہ ہوا ہو اس دن، تو وہ تو اور بہت سارے چیلنجز جو پورے دن میں انہوں نے فیس کیے ہوں، کوئی ایکسپیکٹیشنز ان کے باس کی، کو ورکرز کی. محسن صاحب، دیر آر سو مینی تھنگس وائل یو آر ورکنگ سم ویئر، تو ایٹ ٹائم وہ نہیں فلفل ہوئی ہوتی. جی جی. اچھا، اب یہ ان کے پاس یہ کچھ ہے، ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ بس وہ ہمیں اٹینشن اور ٹائم دے دیں، توجہ دیں، کوالٹی کا، میٹھے بول بھی دیں، بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اچھا، ہونا اس کے الٹ چاہیے، کیونکہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اس وقت فیز ہے وہ کیا ریسیو کرنے کا ہے. صرف ہمیں یہ ہے جو آئی مین جو اکثر میں خواتین کی بھی محسن صاحب جو آپ بات کریں ہیں بڑی امپورٹنٹ، تو ان کو صرف ایک اپنے پورے دن کی پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ اب یہ جو ٹائم ہے یہ اسپیسیفکلی میرا یا میرے گھر کا ہے. ایکچولی یہ میوچل نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے میوچل، اٹس اے ون سائیڈڈ. یہ ون سائیڈڈ ہے نا. اور وہ جو جی تو جو معاملات خراب ہوتے ہیں جب ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں تو آبویسلی وہ معاملات خراب ہونے پہ ہی آتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایفیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا ہوتا فرام اے بوتھ سائڈ، کہ دونوں کی سفرنگ کیا ہیں اور دونوں اس وقت کس فیز میں ہیں، دونوں کس فیز میں. اچھا، اب جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوا اس نے تو توجہ، پیار، خوشی، مسکراہٹ، ہنسی مذاق، انٹریکشن یہ چاہا، کیونکہ اس کے پاس یہ ہے.
اور جو آیا اس کے پاس وہ نہیں ہے. جی تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ دینا. ہاں بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ باہر سے آتا ہے نا, اچھا یہ بھی محسن صاحب اٹس اے ویری کامن. اب کیونکہ بینگ ورکنگ وومن میں بھی کچھ چیزوں کو جب ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ جب آپ سارا دن کے کام کے بعد واپس گھر جاتے ہیں نا, تو گھر والوں کو لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہائی ہوتی ہیں جی اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم تو اب شروع ہو رہا ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پھر اگر ہم افیکٹولی ان کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ ہمارے چیلنجز کچھ گھر کے باہر کے بھی ہیں جس میں ہم آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے. یعنی اگر میں بہت ہی افیکٹولی کام کر رہی ہوں نا میرے اپنے گھر سے باہر, تو اس میں جو بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے وہ میرا اپنے گھر اور فیملی ممبرز ہیں. جی کیونکہ وہ افیکٹولی رول پلے کرتے ہیں تو میں اس قابل ہوتی ہوں. مردوں کا بھی یہ ہے کہ جو مرد بہت ہی زیادہ افیکٹولی رول پلے کر رہا ہے اپنے کسی کام میں, وہ بزنس ہے, وہ شاپ آنر ہے, وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے, تو اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے, اس کا گھر ہے جو اس کو اتنا کمپنسیٹ کراتے ہیں یا کرتے ہیں. جی مسئلہ وہاں ہوتا ہے, یعنی جب ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اب فنکشنلٹی وہ نہیں رہ گئی, فنکشنلٹی وہ نہیں رہ گئی, ڈس فنکشنل ہوتا جا رہا ہے, یا ریلیشن ڈس فنکشنل نہیں ہوا تو پھر ریلیشن شپ ضرور خراب ہو گئے. مطلب اس نے پھر پک اینڈ چوز کیا کہ اچھا بھائی اس بندی نے تو سمجھ رہی نہیں جو گھر میں بیٹھی ہے, تو ایٹ لیسٹ میں اپنا کریئر تو داؤ پہ نہ لگاؤں نا. جی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ چوز کر لیتے ہیں کہ اب ریلیشن شپ کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں اپنے کریئر کو. صحیح. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ جو بہت ہی ڈیمانڈنگ تھا وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے. جی جی اور جب سیکنڈری ہوتا ہے تو کانفلکٹس آنا شروع ہوتے ہیں, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, فیلئر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے ریلیشن شپ. جو باقی ممبرس ہیں جس میں کہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, سبلنگس ہو سکتے ہیں, وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایٹ ٹائم پیرنٹس بھی. تو پھر جو ڈسفنکشنلٹی ہے وہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یعنی کریئر میں بھی ڈسفنکشنلٹی آہستہ آہستہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جو چیز اب لیک کری ہے اس کے اندر, ایک تو وہ جو محسن صاحب ایمپتھی کا جو ایک ہوتا ہے نا ایلیمنٹ, وہ بہت لیک کرتا ہے. دوسرا جب آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تیسرا جب آپ پراپرلی ٹائم کو مینیج نہیں کر رہے ہوتے. جی یعنی جب آپ نے اس کو پراپر ایک مینیج نہیں کیا ہوتا نا. چوتھا, جب گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز انریلسٹک ہوتی ہیں, دے فیل لائک کہ اچھا اب یہ آیا ہے تو اب یہ اور کچھ نہ کرے. جبکہ اب آج کل کا دور ایسا ہے محسن صاحب, جیسے اگر میں آپ ہی کو دیکھوں, آپ اپنے اگر دیکھیں تو آپ کا آدھا کام تو گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے. جی جی. تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایٹ ٹائم وی جسٹ ہیو ٹو اٹینڈ دا کالس, کیونکہ ہم ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور کام کرتے ہیں, تو وی ہیو ٹو انٹرٹین آور کلائنٹ. ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے. جی جی. تو اس میں پھر جب تک فیملی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اسپیشلی خواتین کی, جی, تو پھر مسائل بڑھتے رہیں گے. اور مسائل کے بڑھانے میں ہم اپنا بھی کافی زیادہ حصہ ڈالتے ہیں. مسئلہ کئی دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم نے حصہ ڈال کے اس کے اوپر تڑکا لگا دیا ہوتا ہے. ناظرین, آپ شو پر شریک ہو جائیے اپنے کامنٹس کے ذریعے. آپ آئیے گا, اپنے الفاظ درج کیجیے گا کامنٹ باکس میں, اپنا کوئی سوال, کچھ بات اظہار خیال کیجیے گا. آپ کے کامنٹس جہاں آرا شو پر شامل کریں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم لائیو ٹیلی فون کالز پر بھی لیں گے. تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنے والے ہیں. 0300-741-3639 وہ نمبر ہے جس پر کہ آپ ہمیں کوئی ایک میسج لکھ بھیجتے ہیں اور ہم پھر آپ کے ساتھ خود کال کر کے بات کرتے ہیں. جی. 1968 میں ایک ریسرچ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سامنے آیا, اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ یوٹوپین سٹی کہلاتا ہے, اور اس پر کافی کتابیں بھی لکھی گئیں. اور جان بی کیلہون ان کا نام تھا, جو کہ امریکن ریسرچر جنہوں نے اس ساری ریسرچ کو کنڈکٹ کیا. اور یہ جو یوٹوپین سٹی کے نام سے ایک بہت بڑا ایک کمرہ تیار کیا گیا, جس کے اندر 3840 چوہوں کو رکھا گیا. اور ان چوہوں کے انتظامات یہ تھے کہ کھانا پانی وافر مقدار میں تھا. ان کا انوائرمنٹ کا جو ٹمپریچر تھا وہ بہت ہی آئیڈیل قسم کا بنایا گیا. ان میں سے کسی کی بھی بیماری کی صورت میں ان کی میڈیکل کیئر کا انتظام کیا گیا. غرض ہر چیز کی آسائش اور انتظامات وہاں پہ موجود تھے. 3840 کی تعداد میں ان چوہوں نے وہاں رہنا شروع کیا, اور جو پہلا فیز تھا اس فیز کے اندر ان کی ریپروڈکشن ہونا شروع ہوئی,
اور 55 دنوں میں ان کی تعداد دگنی ہو گئی۔ جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے تھے کہ اس سارے تبدیلیوں کے اثرات چوہوں پر کیا پڑتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی تعداد تقریباً دگنی ہوئی تو اس کے قریب ایک فیز کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ ان کے اندر ایک آئسولیشن دیکھنے میں آئی۔ حالانکہ ان کے پاس کھانا پانی سب کچھ بہترین موجود تھا، لیکن اس بڑھتی ہوئی آبادی کو انہوں نے نوٹس کرنا شروع کیا اور اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں انٹریکشن کم ہونے لگا، یعنی ایک ہجوم سا بننے لگا۔ تو جو مائیں تھیں، یعنی جو ان کی مادہ تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کم ہو گیا انٹریکشن، اور جو میل تھے، نر تھے، وہ اپنی مادہ کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن کم ہو گیا۔ اس سے اگلے فیز میں یہ دونوں ہائپر ہونے لگے، یعنی ان کے اندر ایریٹیشن، بیہیورل چینج آیا، ایریٹیشن اور ایجیٹیشن سی اور ہائپر سے یہ ہو گئے ایک دوسرے کے لیے۔ اور پھر اس سے اگلا فیز جو آیا، اس میں ان کو اس بڑھتے ہوئے ہجوم میں جبکہ ساری آسائشیں موجود تھیں، ان کو یہ لگنے لگا کہ اب ان کے سروائیول کو خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کو مارتے مارتے سارے چوہے مر گئے۔ اس ریسرچ کا جو نتیجہ پبلش ہوا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے، کہ ان چوہوں کے پاس کوئی اپنا لائف کا پرپز نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی سٹرگل نہیں تھی۔ اس ریسرچ کو ہمارے معاشرے کی، انسانی معاشرے کے ساتھ ذرا لنک کر کے دیکھیے، جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے معاشرے کو، انسانی ترقی کو اس ریسرچ کی روشنی میں دیکھنا شروع کریں۔ دیکھیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ اور پھر اے آئی ٹیکنالوجی کی اتنی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہم سب کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور یہ سب کچھ ہمارے سروائیول کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، خود ہمارا آگے چل کے کیا بنے گا، یہ اور بہت سارے خطرات ہمیں ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ اور اس پر جب ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ میسیج ملتا ہے کہ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، انسان ایک کو دوسرا ریپلیس کر رہا ہے۔ پہلے انسانوں سے خطرہ تھا کہ مجھ سے کوئی قابل شخص آ جائے گا اور وہ میری جگہ لے لے گا، اور اب تمام ہی انسانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خطرہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں آپ ذرا گمان کیجئے کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے سوچنے کا سارا کام جو ہے وہ اے آئی انجنز کریں گے، اور آپ کے ہاتھوں سے کرنے والے فزیکل سارے کام روبوٹس کریں گے، تو پھر ایک آئیڈیا دنیا میں اس وقت یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ایک یونیورسل بیسک انکم سب لوگوں کو ان کے گھر پہ مہیا کر دی جائے، جی، تاکہ وہ اپنی زندگی کو، ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو۔ دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس انرجی کو زیادہ سے زیادہ ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے اور گریب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یعنی کہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہے کہ سورج سے ملنے والی جو انرجی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کنورٹ کیا جائے جی، اپنے لیے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو ایک ایج آف ابنڈنس جس طرح کے ان چوہوں کے پاس تھا یوٹوپین سٹی میں، جی، ویسا ہی انسانوں کے پاس آ جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسانوں کے پاس سٹرگل یا پرپز نہیں ہوگا تو ان کا حال اور ان کے اندر آنے والے فیزز بھی اس یوٹوپین سٹی میں بسنے والے چوہوں سے ملتے جلتے فیزز ہی ہوں گے۔ جی، چنانچہ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، جس میں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے سروائیول اور اپنی سٹرگل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنی سٹرگل سے ہاتھ تو نہیں دھو رہے، کیا ہم کہیں سروائیول کے خطرے سے دو چار تو نہیں ہو رہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا براہ راست اثر ہماری نفسیات پر ہوگا فوری طور پہ، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں کتنے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی، کیا ہر دوسرے تیسرے دن کوئی کسی بڑے حادثے کی خبر نہیں ہم سنتے؟ جی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد، اور اب انسانوں سے انسانوں کو جو خطرات ہیں اس کی خبروں میں اضافہ ہے۔ یعنی کوئی اور دوسروں کو بہت اذیتیں دے دے کے نقصان پہنچانے کا، انسانوں کے اندر یہ بیماریاں کافی جو شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑے ہجوم کے اندر
सर्वाइवल का ख़तरा होना, स्ट्रगल के लिए, जद्दोजहद के लिए कोई बाकायदा ज़ाब्ता ना होना, और अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल ना रखना, जिसका असर बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। चुनांचे आज के इंसान को सबसे ज़्यादा जिस तरफ तवज्जो देनी है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे चल के अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हैं। अगर हम यूटोपियन सिटी के इस सारे एक्सपेरिमेंट से अपने लिए मैसेज लें, तो उसमें कम अज़ कम के दर्जे पर हमें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बनाना, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक रखना, ताकि हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस ना आए और हम अपने कॉग्निशंस को, बिहेवियर्स को विज़िट करते रहें, देखते रहें, और उनको हम ठीक ठाक सेहतमंद रखें। बहुत खूबसूरत बात मोहसिन साहब आपने की, मैं तो ध्यान से सुन रही थी कि जैसे एग्जैक्टली कहते हैं ना नीड ऑफ टाइम, तो दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। अगर हमने अपने रवैयों पे काम नहीं किया, अगर हमने एहसास पैदा ना किया एक दूसरे के लिए, पहले अपने लिए भी और फिर एक दूसरे के लिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो तो इतना ही जैसे कहते हैं ना मशीनी सा दौर होता जा रहा है कि हम चाहते ना चाहते हुए डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और उसके अलावा फिर एक दौड़ लगी हुई है, तो उस दौड़ का मतलब तो फिर कोई हार और जीत वाला एलिमेंट ही होता है ना। तो उसमें हार और जीत के एलिमेंट में तो कोई अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। हार और जीत में तो बस या जीतना होता है या हराना होता है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे कि अगर हम एहसास नहीं पैदा करेंगे दूसरे के लिए अपने दिल में जी, तो फिर तो मसाइल हो जाएंगे। जैसे भी कमेंट्स भी कुछ आए हैं जी, और कमेंट्स में मोहसिन साहब ये एहसास की ही बात की जा रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ूँ? ज़रूर ज़रूर। अच्छा जी, अली शेख उस्मान कह रहे हैं नाइस शो। बहुत शुक्रिया अली शेख उस्मान। ताहिर जी कह रहे हैं गुड। बहुत शुक्रिया जी ताहिर जी। अदनान गफूर कह रहे हैं एक्सीलेंट वर्क। अदनान गफूर बहुत शुक्रिया। मैं नाम इसलिए दोहरा देता हूँ कि आपका एक एक का नाम बहुत ही ख़ास है हमारे लिए। चाहिए यहाँ पे हमारे स्टूडियो गूंजना चाहिए। और जब हम रेडियो पे लिखा करते थे तो मुझे याद है कि हमें सबसे ज़्यादा जो खुशी होती थी ना, जब हमारा नाम नश्र होता जी था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब जी। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रहे हैं जो क्लाइंट को अच्छा एहसास नहीं दे सकते वो अपना सौदा देर तक नहीं बेच सकते, चाहे वो डॉक्टर हो या चीनी पत्ती बेचने वाला। मैं सुल्तान साकिब बलोच का नाम तो दोबारा नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये तो पहले ही नामवर है काफ़ी, है ना। हाँ, और तो बात भी बहुत अच्छी की है, ये बिल्कुल ठीक बात है मोहसिन साहब। क्योंकि सुल्तान साकिब बलोच ने बात भी बहुत अच्छी की है, इसलिए इनका नाम दोबारा ना भी लिया जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, वैसे दूसरा कमेंट भी इनका ही है तो दोबारा नाम तो लेना पड़ेगा ही हमें। जरूर। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच मोहसिन साहब फिर से कह रहे हैं जी, अमूमी नहीं कुछ खास नहीं, हो सके तो अच्छा एहसास दे। अरे वाह, यानी ये वही बात हो गई, इन्होंने उसको सम अप कर दिया। जी जी। अच्छा, उस्मान आजम सिद्दीक हैं, उस्मान आजम सिद्दीकी, वो कह रहे हैं जी गुड वर्क। बहुत शुक्रिया उस्मान। फैजान शाह कह रहे हैं बहुत आला प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फैजान। मैंने सोचा कि आज मैं उधार नहीं रखूंगी, आज तो साथ के साथ ही जो है ना मैं मतलब जो कमेंट्स है ना मोहसिन साहब वो पढ़ लूंगी। अच्छा, मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प कॉल मौसूल हुई। आपने उधार नहीं रखा ना? जी जी जी। तो कल किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया और कॉल की, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, बड़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन, तो आपके पास कोई जॉब? तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, विलिंग वेज हायर करता रहता है, तो आप अपनी CV हमें सबमिट कर दीजिए। तो जैसे हम हायरिंग पे के प्रोसेस में जाएंगे तो जाहिर है कि आपका CV हमारे पास सबमिटेड होगा। ठीक है। तो इस पर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि फौरी तौर पे तो नहीं, तो मुझे चूँकि फौरी ज़रूरत है तो लोन मिल जाएगा। मुझे 50K की ज़रूरत है। अच्छा, तो बेशक एडवांस ये उधार दे दीजिए, तो बाद में काम करवा लीजिएगा। अच्छा, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ज़रा इजी लोड करा दें सर आप, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मुझे असल में ये बड़ा कॉमन है ना कि मुझे इजी लोड करा दें। हाँ हाँ। तो देखिए, हम लोग जो है ना वो बड़ी जल्दी क्विक फिक्स पे जाते हैं। हमारा ब्रेन मोहसिन साहब बड़ी जल्दी से हमें शॉर्टकट्स बताता है। मैंने जहाँ रहा उन्हें नसीहत की। अच्छा। मैंने कहा कि मैं ये तो नहीं, लेकिन कॉल के ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपकी क्वालिफ़िकेशन बड़ी अच्छी है, तो आपने जॉब के लिए बात की, तो अब आपने ये जो अगली बात कर दी तो उससे इम्प्रेशन खटास में चला गया। हाँ, डिसीजन
تو وہ جو امپریشن ہے وہی اصل چیز ہے. جی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کہیں بھی اپلائی کریں تو وہاں آپ نے اپنا جو امپریشن ہے نا اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. ہاں دس از ویری گڈ محسن صاحب. دیکھیے اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے نا ادھار محبت کی کینچی ہے, تو اس کا اصل میں تو وجہ یہی ہے کہ آپ پھر تعلقات ختم کرتے ہیں جب آپ مانگ لیتے ہیں. اور اچھا اسے ایک مائنڈ سیٹ کا بیسیکلی پتہ چلتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کی پہلی دفعہ کسی سے بات ہوتی ہے اور آپ کا اس سے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اور اس جگہ کی یعنی جو سروسز ہیں, مثلا کسی بینک میں آپ کال کر کے کہتے ہیں نا کہ لون چاہیے, تو وہ تو سجتی ہے نا بات, بنتی بھی ہے. جی 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 کیونکہ بینک والے بھی آفر کرتے رہتے ہیں. جی جی بالکل. اور وہ تو ایک جگہ ہے نا, مطلب وہ تو سمجھیں کہ ایک ان کی پیکیجز ہیں جو آفر کرتے ہیں, اور وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی میں ہے تو چلیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کر لے. تو آپ کو کہیں بھی مگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرتے ہیں. ایک بات. جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے اگر دیکھیں کہ جس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے تو یہ جو سارا کچھ ہم کرتے ہیں یہ اپنی ایک بہت اچھے امیج کے لیے کرتے ہیں. ہاں. اور آپ کے بہت اچھے امیج کا کافی حد تک کنٹرول اور دار و مدار صرف ایک ہی شخصیت کے ہاتھ میں ہے. وہ بولا کون ہے؟ وہ آپ خود. وہ ہم خود ہیں. تو ہم کئی دفعہ اچھا میں سوچی تھی آپ کہیں گے کیا جواب جہاں ہے کیا مطلب آپ خود کیسے ہو سکتا ہے بھائی, وہ ہمارے ہاتھ میں. تو میں تو یہ سوچ کے ڈرتے ڈرتے کہا اس پر مصرع یاد آیا کہ آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. واہ واہ. تو ہم ہی مسافر, ہم ہی منزل. سو ہمیں اپنے معاملات کا انچارج خود بننا ہے. لیکن اس وقت تو ہمیں انچارج بننا ہے ایک بریک کا. لیتے ہیں بریک, واپس پلٹ کر آئیں گے. اور اب کے ہم بریک کے بعد ہو سکتا ہے ویسی گپ شپ کرتے ہوئے نہ پائے جائیں. کیوں؟ جیسا کہ ہم شو کے شروع میں تھے. اچھا. جو ایک شو میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹیکنیک بھی ہے جی کہ اگر آپ ان اپروپریٹ سٹائل میں, یعنی آپ یہ دیکھیں ایک راز میں فاش کر دوں لوگوں کے لیے, کہ اگر آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ روٹین سے کچھ ہٹ کر کریں. اچھا جیسے کہ یہ جو جتنے یوٹیوبرز ہیں جی جی ان میں سے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جو ہیش ٹیگز کے اندر یا ٹائٹلز کے اندر جس ویڈیو پر سپیلنگز غلط لکھے ہوتے ہیں کسی ایک آدھ لفظ کے, وہ ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہے. ہاں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ آپ نے پیپر آؤٹ کیا ہے. ہاں جو ان یوزل چیز ہوگی نا, جی 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 جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس شو کا آغاز تو حال احوال سے ہونا چاہیے, اسلام دعا سے ہونا چاہیے. جی جی. لیکن اگر ہم اس شو کا آغاز کسی مختلف انداز سے کرتے ہیں تو اچانک لوگ بھلا کیا, کیونکہ لوگ بھلا کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تھرل چاہتے ہیں, وہ تھرل چاہتے ہیں, سم تھنگ ڈفرینٹ, کیچی. ہاں وہ غلطیاں بھی پکڑنا چاہتے ہیں. بالکل. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے کسی جگہ کوئی مختلف چیز دیکھیں جی اور اس مختلف چیز پر ہمیں تبصرہ کرنے کا موقع ملے. اور غلطی تو ہم ایسے پکڑتے ہیں محسن صاحب, اور غلطی اتنی جلدی وائرل ہوتی ہے. مطلب سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی کا کوئی ایسے کلپ ہی آ گیا بیچارے کا کسی کانسرٹ میں, کوئی پکچر آ گئی کیمرے پہ, تو وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا. تو لوگ اس کو ایک ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں آج کل, دانستہ طور پہ کسی ایسے سین کا کیپچر کرنا جو کہ ذرا ڈفرینٹ ہے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی مسٹیک. ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بلینز میں ویوز ہیں, اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس کی ویڈیو کے اندر ایک لائن تھی جو کہ دائیں سے بائیں اس کو 2 حصوں میں بانٹ رہی تھی, یعنی کہ جیسے اس کے اندر یہ کوئی ایک مسٹیک تھی. صرف اس مسٹیک کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو کسی کے اندر کچھ کمی دیکھ کر اپنا آپ برتر محسوس ہوتا ہے. یو آر ویری رائٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ محسن صاحب جو آڈینس ہے نا وہ 2 طرح کا کنٹینٹ, ایک تو جو بالکل آپ نے بتایا کہ کیچی ہونا چاہیے, تھرلنگ ہونا چاہیے اور اٹریکٹیو, تھوڑا ڈفرینٹ, روٹین سے ہٹ کے, اور دوسرا ان کو بہت ہی جینون کنٹینٹ, یہ چیز ویری ریزنیبل, بہت پرسائز, اپ ٹو دا مارک, اپ ٹو دا لیول, ایگزیکٹلی وہ ٹو دا پوائنٹ فار اینی ڈیفیکلٹی, اور اس طرح کا سولوشن اورینٹیڈ کنٹینٹ. اچھا اب یہ جو لوگ بہت یہ جو کنٹینٹ ہے نا, یہ آپ نے جو بات کہی ہے ہونا یہ چاہیے. ایکچولی یہ جو آپ نے بات کہی ہے انٹرنیٹ کا استعمال تو یہی ہونا چاہیے. لیکن ایسا کنٹینٹ اس معیار کی سوچ اور اس معیار کے لیول پر
ख्वाहिश रखना कि ये कंटेंट इस लेवल का हमें मिले और उसको रिसीव करने वाली जो ऑडियंस की तादाद है वो कितनी है? बहुत कम है, बहुत। और अंडरस्टैंडिंग भी खास तौर पे उस बारे में। अब जैसे हमारा ही विलिंग वेस का एक शो जो शाम में होता है, यू आस्क फॉर इट ना, तो उसमें जो सैटरडे को शो होता है, डॉक्टर सदाकत साहब, सलमान साहब और मिस शुमाइला के साथ जी, उसी में से एक शो जो था मोहसिन साहब, वो सुसाइड के ऊपर था। कितने ज़्यादा उसका, यानी आप देखें कि उसका जो फीडबैक है, हालांकि वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक गहरा सा टॉपिक है। इट्स नॉट इजी टू टॉक अबाउट इन डिटेल्स, स्पेशली कोई 1.5-2 घंटे बात करना बड़ा मुश्किल है जी। तो आई वाज टॉकिंग टू सलमान साहब के, मैं जब वो शो देखा ना पूरा, तो पहली बात तो कि मैं उससे इधर उधर नहीं हो सकी। ये कितनी खास बात थी। मैंने भी वो सुना जी। दूसरी बात ये है कि वो एक ऐसा शो है, मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूँगी, जिस पे आप एक पूरा थीसिस कर सकते हैं। मतलब आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना अगर फ्यूचर में कोई पढ़ाई लिखाई का मज़ीद कंटिन्यू किया तो मैं विल डू माई थीसिस ऑन इट। यानी कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो कि, अब जिस तरह हमने एक दफ़ा अपने शो में लास्ट कुछ शोज़ में हमने एक दफ़ा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात की जी, तो मुझे एक पेशेंट की मदर का फीडबैक आया कि मैंने उसको मल्टीपल टाइम सुना जी, देखा और फिर आई शेयर्ड विद माई ऑल लव्ड वन, और उसके बाद मेरा पूरा पैराडाइम ही चेंज हो गया। तो अब एक ये वाली भी व्यूअर हैं जिनको दे रियली वांट समथिंग न्यू रिगार्डिंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि ये जो थोड़े अगर ऑडियंस हों, अब जिस वीडियो की आपने बात की उसके व्यूअर्स तो काफ़ी ज़्यादा थे जी, लेकिन इन जनरल कोई बहुत सीरियस बात अगर होती है तो उसके व्यूअर्स का तो बॉदर नहीं करते लोग, नंबर कम होता है, बहुत कम होता क्योंकि है। लोगों को जी तब्दील होने में डिफ़िकल्टी आती है। जी, जी, लोग जी। कंफर्ट जोन से निकलने को सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते जी हैं। जी 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 तब्दील होना क्यों मुश्किल है? जी। इसलिए कि उसके अंदर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता हाँ है जी, और जी। डिस्कम्फर्ट से कौन गुजरना चाहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन जो उस चेंज के प्रोसेस को सीखना शुरू करते हैं, एक्चुअली वो होते हैं सोसाइटी में बहुत तब्दीली लाने वाले, तब्दील होने वाले और एक अपने आप को अपग्रेड करने वाले। बिल्कुल। और वो फिर ढूंढते हैं कि हमें कुछ सिमिलर कंटेंट मिले, हम कोई हेल्प करें अपने आप को। बहुत से लोग दुनिया में मोहसिन साहब चेंज हुए जी, जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ग्रोथ उनकी हमने होती देखी, और उसकी वजह यही थी कि वो उन्होंने सीखा और नई चीज़ों को ऑप्ट किया, चेंज लेके आए अपने अंदर। एग्जैक्टली। अब नॉर्मली भी देखें, अदर देन वीडियोस या लाइव शोज भी अगर आप देखें ना, नॉर्मली भी अगर हम कोई रीजनेबल पोस्ट कर देंगे ना तो उस पे व्यूवरशिप कमेंट्स कोई 6, 7, 8, 10 होते हैं। जी, मगर अगर आप कोई नॉनसेंस मटेरियल, फन, जोक, मीम शेयर करेंगे तो वो कहीं केस में चली जाती है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये भी एक चीज़ है कि जितना कोई अगर कम ऑडियंस के साथ या कम उसकी क्वालिटी को अगर आप किसी पैमाने से परखेंगे जी तो आपको वाज़े तौर पे लगेगा कि अगर किसी चीज़ पर किसी तब्दीली लाने वाली किसी वीडियो पर 10 कमेंट्स भी हैं ना, जी तो इसका मतलब है कि इन 10 लोगों ने इतना संजीदगी के साथ इस पैगाम को समझा है जी कि उनसे वाबस्ता आगे जितने लोग हैं उन तमाम पर उसका असर आएगा। लेकिन जो किसी नॉन सीरियस वीडियो पर अगर किसी का कोई चीज़, जैसे हम टिकटॉक पर देख रहे होते हैं, कितना लोग मजाक भी और कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जी 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 लेकिन उनकी अपनी लाइफ पर या उनकी सराउंडिंग पर, एनवायरनमेंट पर जो उसका असर है वो इन्फ्लुएंसर नहीं होगा बंदा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन साहब। यानी दूसरों की किसी यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनने वाला आम तौर पे, जी यानी वो फिर जो इंटरटेनमेंट का हिस्सा बनते हैं ना, जो सिर्फ इंटरटेनमेंट का हिस्सा बनते जी, हैं। वैसे तो जी। इंटरटेनमेंट हम सबकी लाइफ का एक ज़रूरी बड़ा है, हाँ। ज़रूरी है। एक नॉर्मलिटी का एक जिसे कहते हैं ना पर्टिकुलर लेवल जी, भी है ही। जी। मगर अगर सिर्फ इंटरटेनमेंट को ही आप एक टूल एज टूल यूज़ करें जी, जी। तो बहुत जल्दी से फेड अवे भी हो जाएंगे ऐसा ही ना, जी। क्योंकि उसकी वजह ये कि जैसे हम सबको मोटिवेशन चाहिए, जी। पर हम सिर्फ मोटिवेशन के साथ हम जिंदगी नहीं नहीं गुजार गुजार सकते। जी, एग्जैक्टली, वी नीड अ स्किल, वी नीड सम स्पेसिफिक टूल। अच्छा, कमेंट्स मोहसिन साहब, जी, साथ के साथ मरियम खान है, जी। कह मरियम रही हैं- खान, मरियम खान कह रही हैं, वाचिंग फ्रॉम यूरोप, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, योर एग्जांपल ऑफ माउस इज ग्रेट, बीइंग हैविंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर्स, वी आर सफरिंग मेंटली, समवन इजंट गिविंग टाइम। वो जो हमने बात की थी ना। जी मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा बड़ा तवज्जो से सुना, खुश रहिए।
امجد خان صاحب ہیں. امجد خان ہاں جی, کہہ رہے ہیں زبردست. واہ واہ زبردست. جے سے کہا ہے انہوں نے. ہاں تو ڈکٹیشن سے. میں نے بھی اسی طرح ہی پڑھا ہے. جی. امبرین افضال صاحبہ ہیں. امبرین افضال ہاں کہہ رہی ہیں بہترین پروگرام, اور بہت. پرنس حمزہ کہہ رہی ہیں امیزنگ پروگرام. امرین افضال اور پرنس حمزہ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ, جیتے رہیے. لیتے ہیں بریک, واپس آئیں گے تو آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہاں ہم نے آگے تو بریک لینی ہاں تھی. تو وہ آپ نے یہ سمجھا کہ ہم بریک سے واپس آ چکے. اوہو بریک نہیں ہم نے لی. نہیں اب لک ایٹ, مطلب ہمیں دیکھیں محسن صاحب. تو لیتے جی بریک, واپس آئیں گے تو آپ سے کالر سے ہم بات کریں گے. جی بالکل. واپس آ چکے ہیں جناب لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ محسن نواز اور جہاں رانا, اور یہ شو آپ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر شامل ہونے کے لیے ہیں صوبہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام محسن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک ٹھاک. صوبہ صاحبہ جو ہیں یہ ایک زبردست ماشاءاللہ ٹریننگ سے گزری, انمول ماں کی ٹریننگ سے گزری, اور باقاعدہ انہوں نے اس کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے سرٹیفکیٹ کا, اس کے لیے انہوں نے یہاں ایک جو ٹیسٹ کا پروسیجر ہے جہاں اس سے بھی گزر کے اور بڑے اچھے مارکس کے ساتھ زبردست انہوں نے انمول ماں ہونے کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کیا ولنگ ویز سے. تو یہ جو ٹریننگ ہے انمول ماں تگڑی ماں, جس میں اب لوگ بہت زیادہ انرول ہو رہے ہیں اپنے آپ کو, مائیں خاص طور پہ اس کتاب کو جو کہ ڈاکٹر صداقت علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی روشنی میں گھر پہ اپنے بچوں کو وہ پہلے سے زیادہ اچھے سے سیکھنا ڈیل کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو صوبہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ آپ کو اس ٹریننگ سے اور اس لرننگ سے اور اس کتاب سے کیا کیا سیکھنے کا موقع ملا. اس وقت بہت سارے لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی. جی بہت شکریہ محسن صاحب. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ڈاکٹر صداقت سے, اور انمول ماں تگڑی ماں کی ٹریننگ میں جو ہے وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنے اوپر جو سیکھ کے اپنے اوپر اس کا کام کیا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں پرانی والی جو صوابہ تھی میں اس کو شاید پہچان بھی نہ سکوں. میں اپنے اندر اتنا پازیٹیو چینج جو ہے وہ فیل کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ بہت سمپل ہے لیکن بہت پاورفل گائیڈ ہے پیرنٹس کے لیے, اسپیشلی ماؤں کے لیے. کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بچوں کی جسمانی پرورش تو ہے ہی, لیکن ان کی ذہنی اور ایموشنل تربیت جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. اور انمول ماں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر والدین, خاص طور پہ مائیں, اگر اپنے سوچ کا انداز بدل لیں اور اپنے بات چیت کے انداز کو بہتر بنا لیں اور اپنے رویے میں نرمی لے آئیں, تو ان کو خود بخود اپنے بچوں میں پازیٹیو چینجز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس میں بہت پریکٹیکل ڈاکٹر صاحب نے اسٹیپس بتائے ہیں جن کو سمجھ کے اگر ہم اپلائی کریں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں, تو ہمیں نہ صرف کہ ہم بچے کے کیریکٹر کو شیپ اپ کریں گے, بلکہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور پیسفل اور شاندار ہو جاتا ہے. بہترین. تو آپ اس میں سے کوئی کچھ خاص کیا کوئی چند ایک نکات بتائیں گی ہمارے ناظرین کو؟ جی بیسکلی تو اس کے اندر 3 مین بیسک پرنسپلز ہیں جن کے اوپر اگر ان کو سمجھ کے کام کیا جائے تو وہی آپ کے لیے بہت بیسٹ ریزلٹس لے کر آتے ہیں. لیکن اگر میں ایک پرنسپل کی بات کروں اس وقت تو وہ ہے انمول شاباش, جس کو ہم فریز بھی کہیں گے, کیونکہ یہ بہت ہی پیارا مجھے لگتا ہے, یہ ایک پرنسپل پیارا سٹیپ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو گھر میں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو میں آپ کو اس پہ انمول شاباش دوں گی, اور آپ بچے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی دیکھے ماں کو ایسا کرتے ہوئے تو ان سے بھی یہی رویہ کی امید کی جاتی ہے.
اور جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی بچہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بلاتے ہیں اور اس کو ماں پیار سے بتاتی ہے کہ کیا ایسا کام ہے جو اس نے ابھی کیا ہے جو کہ اتنا اچھا محسوس ہوا، اور پھر ہم اس کو بتاتے ہیں بچے کو کہ اس کام سے ماں کیا فیل کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ بچے کو ہگ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو لو ہیم۔ اور یہ کہنے کو تو بہت ایک سمپل سی بات ہے، چھوٹا سا اسٹیپ ہے، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہیں۔ اس سے آپ کیا ماں اور بچے کا ایک تو بانڈ بہت اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، جی اور جو بچہ ہے اس میں کانفیڈنس بلٹ اپ ہوتا ہے، اور بالکل اس کی اچھی عادتیں جو ہیں وہ ری انفورس ہوتی ہیں، اس کا خود دل چاہتا ہے ایسے اچھے کام کو ریپیٹ کرنے کا، کیونکہ اس سے اسے بوسٹ ملتی ہے۔ بہت ہی خاص آپ نے پرنسپل مینشن کر دیا انمول شاباش کا، کیونکہ اس وقت ماؤں کا سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ فادرز کا بھی، یہ ہے کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے۔ تو آپ نے یہ جو ایک پرنسپل بتایا انمول شاباش کا، تو میں چاہوں گا کہ ہم اگلے شوز میں دوبارہ بھی آپ سے بات کریں، اور اس پر جو آپ کی سیکھ ہے، آپ کی لرننگ ہے اس ٹریننگ سے، انمول ماں تگڑی ماں کی کتاب کی روشنی میں جو یہاں ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس میں آپ مزید بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ اس وقت جو ماؤں کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور سنگل مدرس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی تو ہے، بالکل۔ صوبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئیں، اور آپ نے اپنی لرننگ کو بڑے ہی اچھے طریقے سے، اس کا ایک جو پرنسپل ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ نے شیئر کیا، اور آپ کی باتوں سے واضح ہے بالکل کہ آپ نے بڑی ہی دلچسپی، دل جمعی سے یہ ٹریننگ حاصل کی۔ ہاں جی، تھینک یو سو مچ محسن صاحب ٹو میک می پارٹ آف یور پوڈ کاسٹ، بیکاز میں تو بہت آنرڈ فیل کرتی ہوں کہ مجھے ایسا موقع ملا اللہ کی طرف سے کہ میں یہ سب کچھ سیکھ سکی ہوں، اور پھر سیکھنے کے بعد میں نے اس کو اپلائی کر کے وہ ریزلٹس اپنے گھر میں دیکھے ہیں، ماشاء تو اللہ، بہترین، پریکٹیکلی۔ بہت بہت زبردست، خوش رہیے آپ کے لیے بہت سی دعائیں، تو انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ بات کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ جی، تھینک یو سو خدا ویری مچ، حافظ۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں اس کتاب کی نتیجہ میں بہت سارا جو فیڈ بیک ہمیں آتا ہے، جی ڈاکٹر جی صاحب کی جی کتاب انمول ماں، ڈاکٹر صداقت علی نے لکھی، انمول ماں تگڑی ماں جی اور انمول باپ مینارہ نور۔ جی تو یہ جو انمول سیریز ہے، یہ انمول نتائج پیدا کر رہی ہے جی گھروں میں۔ جی 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 بالکل محسن صاحب، مجھے اتنا اچھا لگا جب انہوں نے کہا کہ میں اب وہ والی صوبہ نہیں رہ گئی، ہاں اور مجھے بڑا خود کو چینج دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ جی تو اب یہ وہی بات ہے جو ہم شو کے سٹارٹ میں چینج پہ بات کر رہے تھے نا، جی لیکن اگر یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے نا کہ نہیں، آئی کانٹ چینج مائی سیلف، اور مجھے ضرورت ہی کیا ہے، ان لوگوں نے تو ٹھیک نہیں ہونا، یا بچے اب بڑے ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب دے ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی۔ جی اب یہ وہ سوچ ہے جو شاید ان کو پھر یہ چینج، یہ پازیٹیو چینج نہ لانے دیتی۔ جی تو بیسکلی تو پہلے خود ہی چینج ہونا ہوتا ہے۔ جی جب ہم خود پہلے چینج ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے سراؤنڈنگ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایگزیکٹلی، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ مگر جو رائٹ اس میں میتھڈ ہے نا، اور سائنٹیفکلی پروون میتھڈس ہیں، جی اگر ہم ان کے تھرو چینج لاتے ہیں تو وہ بہت آسان ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، جی بینیفیشل ہوتا ہے، اور لانگ لاسٹنگ جسے کہتے ہیں نا، ریزلٹس بھی اس کے آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جیسے ابھی انمول ماں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کئی بار یہ سنا کہ یہ کوئی ایسے 2 سال کی بک نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں کی ریاضت ریسرچ شامل ہے۔ ایسا ہی ہے، اور وہ تجربات، وہ جی مشاہدات اور سائنٹیفک ریسرچز جن کو برس ہا برس سے ڈاکٹر صداقت نے نہ صرف جانا، سیکھا، اور انہوں نے پھر لوگوں کے ساتھ جو کاؤنسلنگ پروگرامز کو ہیڈ کیا، جی جی اور چینج پروگرام جس میں ایک بہت بڑی ٹیم ولنگ ویز کی کام کرتی ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، جی تو ان تمام کی ٹریننگز اور ان کی جو ہمارے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کا کلائنٹس کے ساتھ کام، یہ سارے ایکسپیرینسز جب ہم تقریباً روٹین میں سال ہا سال سے شیئر کرتے رہے ہیں، جی جی تو اس تمام کا ایک جو کلیکٹیو رزلٹ یا اس کی کلیکٹیو جو لرننگ ہے، جی اس کو سمو دیا انہوں نے اس کتاب کے اندر۔ بالکل بالکل اور ایسے ہی۔
اور یہ ایک بڑی زبردست چیز یہ بھی ہے کہ کتاب بینی کا جو شغف ہے لوگوں کا وہ بھی کافی بڑا ہے اس کتاب کی وجہ سے. ہاں جی بالکل محسن صاحب. اچھا پھر جب لوگوں کو مزہ بھی آنے لگتا ہے نا ریڈنگ سے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر ریزلٹس بھی نظر آتے ہیں تو اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تو خوبصورت آسان طریقہ ہی نہیں کہ آپ جسٹ ایک ریسرچ کو یا آپ کے پاس ایک لکھی پڑھی ہوئی ایک ڈیولپڈ آپ کے پاس ایک مٹیریل ہے آپ اسے صرف فالو کریں رادر کہ آپ پنشمنٹ پہ جائیں رادر کہ آپ گھر کے بڑوں کو اکٹھا کر کے بار بار جیسے جنرلی کامن سینس سے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے نا تو بار بار شکایتوں کے انبار لگانا گلے شکوے کرنا بیلیٹل فیل کرانا اسٹون والنگ کرنا بات چیت یعنی بند کر دینا اور اس کے بعد پھر خود ہی گلٹ میں چلے جانا گلٹ میں جانے کے بعد پھر خود سے ہی آؤٹ آف گلٹ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا اور یہ وہ سب ٹاکسک بیہیویئرس ہیں نیگیٹو اپروچز ہیں یا مسٹیکن بلیفس ہیں جو کہ فائنلی آپ کو آپ کی امید کو اور توڑتے ہیں. بالکل صحیح. تعلقات کو مزید خراب کرتے ہیں. تو تعلقات کو کی حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ تعلقات نبھانے کی چاہ رکھنے والے کے اوپر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے لیکن عام طور پہ تعلقات کو نبھانے کی چاہت رکھنے والا دوسرے کو اس کا رسپانسبل سمجھ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو لے جناب آپ سے جو ہم نے اگلے کالر سے بات کرنی ہے مجھے ایک میسج آیا ہے اور اس میسج کے جواب میں میں کروں گا کال اور آپ رہیے گا تیار. آپ ہو سکتا ہے کہ یہ کال آپ کے فون پہ بجے سو رہیے ہمارے ساتھ ساتھ. چھوٹا سا بریک واپس آتے ہیں تو اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. لے جناب واپس آ چکے ہیں آپ کے ساتھ محسن نواز اور جہاں آرا رانا. جی آپ اور کیا کہ اپنا نام مشہور کرنا چاہ رہی تھی نا؟ بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اور ہو اور اس کے بعد میرا نام ہو. لیکن اس وقت نام گونجنے والا ہے فضل جسوال صاحب کا جو ہمارے ساتھ کال پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محسن صاحب اور السلام علیکم جہارا صاحب. جی وعلیکم السلام سر. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اپنے پوڈ کاسٹ میں. فضل جسوال صاحب آپ نے جس گرم جوشی کے ساتھ سلام دعا کی ہے اس سے آپ کے اس پر آپ کے جذبے کو سلام. بہت شکریہ جی. یہ ویکینڈ انرجی ہے اور 5 دن بیٹھ کے کام کیا ہے تو آج ایک جو ہے وہ ایک بڑی انرجی ہے. ایک ریسٹ موڈ بھی ہے بٹ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ اور ایک بڑا کمفرٹ ٹائم ہے اس لیے انرجی لیولز بڑے ہائی ہیں. بہترین زبردست. تو آپ تو خود بڑے متحرک رہتے ہیں اور ہیومن ریسورس آپ کا شعبہ ہے اور سماجی معاشرتی جو رویے اور مشاہدات ہیں وہ بھی آپ کے خاصے وسیع ہیں. تو کیا اس وقت شیئر کریں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ محسن صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ نیڈ آف دی آر ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی امپروومنٹ لے کے آتی ہیں سوسائٹی کے اندر. اور ظاہر ہے یہ جو سوسائٹی ہے یہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں پھر ہم اپنے بچوں کے حوالے کریں گے. تو جتنا اچھا ہم آج کریں گے اور اچھے کل کی بنیاد رکھیں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل صحیح. تو میں تھوڑا سا جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بڑی مطلب یہ چھوٹی بات ہے, بڑی بات نہیں ہے. میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سڑک کے اوپر جو عمومی رویہ ہوتا ہے جب ہم ٹریفک میں نکلتے ہیں اور ہر شخص نکلتا ہے تقریباً اپنے کام کے لیے, اسکول کے لیے, کالج کے لیے, تو عام طور پہ جو آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم میں ایک بڑی تیزی کی کیفیت ہوتی ہے کہ جلدی سے پہنچ جائیں اور جلدی سے آگے چلے جائیں. اس میں تھوڑی سی اوور اسپیڈنگ بھی ہوتی ہے اور ہم اس وقت جو میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا خیال نہیں کرتے جو ہم سے تھوڑے سے ایج میں سینئر ہیں. یا جیسے ایک خاتون ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے لرننگ کا ایل بھی لکھا ہوا ہے گاڑی پہ اور وہ بھی ایک اسٹرگلنگ اسٹیج کے اندر ہیں جہاں کبھی ہم بھی تھے, آپ بھی تھے, اور ہم لیکن کوشش ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم ان کو کمفرٹ دے سکیں. جی اور ہاں جی, تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے رک کے کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا گھر سے 5-7 منٹ پہلے نکلنے کی کوشش کریں لیکن جب آپ سڑک پہ ہوں تو ایک تو پرسکون ہو
जी आराम से हो। जी इसमें हमारी अपनी भी सेफ्टी है, हमारी अपनी भी इसमें अगर आप फैमिली के साथ हैं तो जाहिर है आपकी सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है, और फिर जो दूसरे लोग हैं सड़क के ऊपर है उनकी सेफ्टी है। चले जो लोग तो यंग हैं वो तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आप उनके साथ उस तरह का मतलब ना भी करें तो एक डिफरेंट बात है, एक यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट उनको ना दें। लेकिन खास तौर पे मेरा ख्याल है जो सीनियर सिटीजन हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, या जो अपने खवातीन जो है वो अभी इतना ज्यादा, चूंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है। वैसे आई मस्ट टेल यू कि खवातीन आमतौर पे अच्छा ड्राइविंग करती हैं, जी वो रूल्स ब्रेक नहीं करती और उसका ख्याल रखती हैं। तो 2:09 PM. Status bar item. और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम इसको डिस्कस करें आपस में और एक दूसरे के साथ ये एक कमिटमेंट करें कि जब हम सड़क पे होंगे तो हम ख्याल करेंगे अपना, दूसरों का, और खास तौर पे मैं आपसे छोटा सा एक वाकया शेयर करता हूँ कि ये बड़ा मजा आया। मैं राउंड अबाउट के तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक एजेंट मुझसे एजेंट एक साहब जो है वो गाड़ी पे आ रहे हैं। ठीक तो मेरे पास मौका था कि मैं थोड़ा सा तेज करके तो पहले राउंड अबाउट में दाखिल हो जाऊं और उनको ब्रेक लगानी पड़े। जी तो वैसे उस दिन मैंने कहा कि नहीं यार थोड़ा सा आप स्लो हो जाओ, जी 10 सेकंड 20 सेकंड की बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली तो मुझे लगा कि मेरे इस जेस्चर से उन्होंने एक बड़ा कंफर्ट फील किया और जाते वो मुझे वो हाथ हिला के गए हैं। अच्छा तो यकीन करें ये वाकया कई महीनों पहले का है ना। बट आप जब कुछ ऐसा करते हैं ना रियली फील गुड, जी आपको बहुत अच्छा लगता है। जी जी तो जहाँ हम और बड़ी नेकियां करते हैं, बड़ी नेकियां करते हैं, 10 PM. Status bar item. काम करते हैं, तो इसको भी एक छोटी सी नेकी समझ के मेरा ख्याल है मैं अपनी जिंदगी में इसको रवाज देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपने इनपुट दिया, आपने बहुत ही अच्छी जानिब निशानदेही की। और जहाँ आप मेरा ख्याल है कि अब ड्राइव करते हुए जहाँ आपने ज़रा इन बातों की रोशनी में ड्राइव करना है। मोहसिन साहब, जब सर ने अभी ड्राइविंग के बारे में शुरू किया ना जी तो पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई कि कहीं इन्होंने मेरी वॉल पे मेरी पोस्ट तो नहीं पढ़ ली, जो कि क्या था उसमें? जो कि मैंने लिखा हुआ था कि प्लीज़ ड्राइव करते हुए खुदा के लिए जो मौसम आप सुहाना एंजॉय कर रहे होते हैं 20 की स्पीड पे, तो ध्यान रखा करें कि पीछे किसी ने टाइम पे ऑफिस या घर भी जाना होता है। सही। तो एक ये भी तो एटीट्यूड है ना। हाँ। मतलब एक तो एटीट्यूड ये है, ही इज़ वेरी राइट कि वी जस्ट हैव टू बी टेक केयर ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली जो वॉक कर रहे हैं, कोई एल्डर भी हो सकता है, बाइक पे जैसे जा रहे होते हैं, जैसा बारिश में पानी खड़ा होता है तो गाड़ी में आप तेज़ी से गुजरें, मगर बाइक्स पे जो होते हैं जी जी तो उस पर भी छींटे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फजल साहब, आप पर अल्लाह का फजल जारी रहे। तो इंशाल्लाह मुलाकात और बात रहती है। तो जरूर, और आप ये फजल बांटते रहे यहाँ बैठ के सबके साथ शेयर करते मैं इसके जवाब में कहूँगा कि हाजा मिन फजल रब्बी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। वो जो बीच में टाइम चल रहा था तो मैंने अपने चूंकि वॉइस ओवर को बंद नहीं किया था तो वो साथ साथ टाइम की अपडेट देता जा रहा था। जी आप तो ही इज़ वेरी राइट मोहसिन साहब कि हम बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। असल में तो जो पॉइंट इन्होंने बीच में एक शेयर किया ना, वो ये था कि क्योंकि हम घर से ही बिल्कुल एक एंड मूवमेंट पे निकलते हैं तो फिर पैनिक होते हैं जी कि अब हम बस किसी तरीके से राइट लेफ्ट से निकलें और पहुंचें जी। तो उसमें फिर ऑब्वियसली वायलेशंस तो होती हैं ना। कोई बाइक पे साथ होता है, कोई स्लो ड्राइव कर रहा होता है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़, क्योंकि डेली एक लंबी ड्राइव करके आना जाना ऑफिस और घर होता है तो कुछ कैजुअल एटीट्यूड के साथ भी लोग होते हैं। जैसे मैंने भी मौसम का आपको जिक्र किया ना, तो मैंने ये पूरे 3-4 दिन में पीछे ऑब्जर्व किया कि लोग बड़ा ही कामली रिलैक्स होके फर्स्ट लेन में चल रहे होते हैं और पीछे लंबी लाइन है जो कि एक लगी होती है, और जब आप उसको क्रॉस करके कहीं लेफ्ट से आगे निकलते हैं तो पता चलता है कि मौसूफ तो शीशे उतार के मौसम के मज़े ले रहे हैं और पीछे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि शायद आगे रश बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला एटीट्यूड जो है ना, आई थिंक कि हमें जो एक ट्रैफिक सेंस है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लैक करती है। और इसमें जो सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है जो की, वो वाला कौन सी की है? सानू की तानू की। तो इस वक्त जो है वो जो लोग कामों की में हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत सलाम पहुँचे और जो पत्तों की में है उनको भी बहुत सलाम पहुँचे। जी
بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور ہمارے لیے کسی کا سلام آیا کامنٹس کی شکل میں؟ ہاں کمنٹس محسن صاحب, اب کمنٹس کے لیے بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہوں. جی. تو میری ابھی تک تو مجھے کوئی سلام, جتنے پچھلے پہنچے تھے وہ میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا ہم نے. آپ تک کامنٹ پہنچتے ہیں ایکچولی ٹیکنیکل جو ہماری جو ٹیم ہے, انجینئرز ہیں, وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. جی ویسے اس میں جو میں نے دیکھا کہ جو لائیو پروگرام پر لوگوں کی شرکت ہے اس کے ساتھ ایک ٹائم کا مینشن ہونا, اور یہ جو چیز ہے جیسے یوٹیوب پہ کل میں تھا, جی تو اس پہ جو آپشن تھی نا کہ آپ نے کس ٹائم پر جا کر, یعنی وہ آپ کو پتہ نا کہ ٹائم کے فریم کے ساتھ بھی کمنٹس بہت ریلیٹ کرتے ہیں. تو میں نے جو کام کیا ہے وہ ایک لمبی ویڈیو تھی. اچھا, اس لمبی لائیو سٹریمنگ پر بجائے اس کے کہ میں اس پوری ویڈیو کو دیکھتا جو کہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی تھی, جی تو میں نے یہ کیا کہ اس میں اس لائیو سٹریمنگ پر جو کمنٹس آ رہے تھے نا, جی وہ ہر خاص بات کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا تھا. اچھا, وہ جلدی سے گو تھرو ہو گئے, کیونکہ یہ جو ٹیکنیکل ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں نا, اس کے مین پوائنٹس کو لوگ ضرور نیچے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی 30-40% تو میں نے اس ویڈیو کو گو تھرو کر لیا, کوئی 5-7 منٹ میں. دیٹس ویری گڈ. اچھا, ادھار کی جیسے آپ بات کر رہے تھے محسن صاحب, تو دماغ میں کبھی کبھی کوئی شرارت بھی آتی ہے نا, تو آپ نے بھی کبھی کسی کو کوئی ادھار دیا؟ یہ ادھار کے اور بارے, اس کا تجربہ کیسا رہا؟ ادھار کا تجربہ تو کبھی بھی کسی کا اچھا نہیں رہا. ہاں, مطلب کیسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھار دیں اور پھر جب آپ اس کو ڈرتے یاد دہانی کرائیں کہ بھائی وہ, کیونکہ اکثر اس پہ میمز بھی ہیں نا, اور بہت سارے جوکس بھی بنے ہوئے ہیں کہ ادھار دے کے انسان خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. ادھار کے بارے میں جو میں نے ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے سیکھا, اور جو پالیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی, یہ لوگ کئی دفعہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ادھار بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ لین دین والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی ادھار مانگے تو اول تو خیر وہی بات ہے کہ یہ دوسرے کو بعض اوقات نا یہ مانگے کیوں بھائی, ہاں, دوسرے کے اندر نا اپنے کام خود نہ کرنے کا رجحان بھی اس سے پیدا ہو جاتا ہے, اپنی ذمہ داری اٹھانے کی کوششیں وہ ترک کر دیتے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ کسی کو کوئی بہت ہی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے اس کو کرنا ہے کوئی, تو آپ ویسے کوئی ہیلپ کر دیں, لیکن اس کو پھر واپسی کی اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. بالکل, ورنہ تعلقات خراب ہوں گے. دس از اے رائٹ اپروچ. بالکل, ورنہ تو ایسے ہی ہوگا کہ کوئی آپ کا تو ادھار نہیں دے رہا, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کبھی وہ ناردرن ایریاز جا رہا ہے, کبھی وہ کہیں ٹرپ پہ باہر جا رہا ہے. اور اسی طرح سے پھر اگر آپ فرض کریں کہ آپ کسی کو کوئی اس طرح کا ادھار دیتے ہیں, تو اس کے نتیجہ میں آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے. جی, کیونکہ یہ بہت ریئر ہی ہوگا کوئی کہ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی, یعنی خاص طور پہ جو ادھار مانگنے والا ہے, کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے ٹریک ریکارڈ میں یہ چیز آلریڈی موجود ہو اور آپ کے علم میں ہو. جیسے بہت سارے لوگ اس لیے بھی ادھار دے دیتے ہیں, جیسے ہمارے پیشنٹس کی فیملیز یوزلی یہ کہتی ہیں کہ ہم اس لیے بھی ادھار دیتے ہیں کہ ہمیں نہ کہنا نہیں آتی. اچھا, یہ جو ادھار ہمارے جو پیشنٹ جو ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, ان کی فیملیز جو انٹرونشن ڈیٹا میں بتاتی ہیں یا ہم سے شیئر کرتی ہیں, اس میں ایک جو ہم سائیکالوجی کی ایک ٹرم میں کہتے ہیں کہ انیبلنگ, کہ وہ کئی دفعہ کسی کے لیے ہوئے ادھار کو, یعنی پیشنٹ کئی دفعہ ادھار لیتا ہے اور فیملی اس ادھار کو چکاتی ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, یہ چلتا رہتا ہے, روٹین میں چلتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیشنٹ نے ادھار لیا, پیشنٹ ادھار چکاتا نہیں اگر, تو فیملی نے اس کا ادھار اس لیے چکایا کہ معاشرے میں اس کی عزت خراب نہ ہو. جی بالکل. اچھا, پیشنٹ کو کیا لگا؟ پیشنٹ کو لگا کہ بس انہی کا ہی کام ہے نا, they have to do this, اور اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, کوئی نہیں, تو اس نے اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا. تو یہ ایک بیماری کے اندر بھی آپ کو یہ عادت سی پڑ جاتی ہے کہ آپ بار بار اسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں جس کے کوئی نتائج آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. چنانچہ کانسیکوینسز کو فیس کرنے سے ہی کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسا کیا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اسی طرح محسن صاحب, جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہ نہیں کہہ پاتے ہیں نا, مطلب جب کوئی مانگتا ہے ہمیں, جیسے کوئی اب لوگ یوزلی نیبرز میں سے کسی نے کوئی بائک مانگ لی کبھی بچے کی, کبھی کوئی گاڑی مانگ لی, تو وہ کہتے ہیں جی کیسے نہ کہیں, اب سامنے کھڑی ہے, بڑا مشکل ہے. لیکن
ایٹ دا سیم ٹائم ان کو برا بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ تعلقات بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بول چل صرف اسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے کہ نہ ہم بولیں گے جی نہ یہ کچھ مانگیں گے. جی یہ اس سے تو مجھے یاد آ گیا کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. جبکہ جو رائٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ افیکٹو کمیونیکیشن سیکھیں, اسرٹیونیس سیکھ لیں کہ عزت احترام سے نہ کیسے کہنی ہے, جی گڈ فیلنگ دیتے ہوئے, اور تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعلقات ہی سے تو آپ کو, کیونکہ آپ کا کسی سے تعلق خراب ہوتا ہے تو آپ کے اندر جذبات بھی خراب ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ اپنی جذبات اپنے بارے میں بھی اچھی فیلنگز نہیں آتی نا. جی تو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اگر تعلقات بھی ٹھیک رکھتے ہیں. میں کل کسی کو بتا رہا تھا ان کی لائف میں کافی زیادہ سٹریسرز تھے, ریلیشن شپ کے پرابلمس تھے اور سب کچھ. میں نے چند ایک چیزیں ان کو بتائیں. ٹھیک ہے. اس میں نے کہا کہ ایک تو اپنے سونے کا ٹائم مقرر کریں, اور یہ ویکنڈ پر بھی وہی ہونا چاہیے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکنڈ پہ تو پھر سونے کا ٹائم نہیں نہ ہونا چاہیے. حالانکہ ویکنڈ ہی تو سونے کے لیے ہونا چاہیے. مطلب آپ پورے ویک کی نیند کمپلیٹ کر سکتے ہیں نا, جو کمی بیشی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویکنڈ پہ اپنے آپ کو بالکل وہ ایک ایکسٹینڈڈ سے ڈے پر چلے جاتے ہیں. جی. تو ٹائم سونے کا مقرر ہو, نمبر 1. نمبر 2, سونے سے پہلے اگر آپ کو چائے کے بہت ہی شوقین ہیں تو اگر جو آخری چائے آپ نے پینی ہے وہ 6 hours before go to sleep آپ کو پینی چاہیے. اچھا, اب چائے آپ نے لے لی تو آپ جو کھانا ہے وہ آپ کا سونے سے کوئی 3 گھنٹے پہلے آپ کھا چکے ہوں. آپ کا 1 گھنٹے پہلے ماحول میں یہ تبدیلیاں آ جائیں کہ فون کا استعمال آپ چھوڑ دیں, اور آپ اس میں ارد گرد یہ انتظام کریں کہ آوازیں اور روشنیاں جو ہیں وہ پھر آف ہو جائیں. بالکل ماحول بنا لیں. اور اسی دوران پھر جو سونے سے تھوڑا پہلے ایک جو میڈیٹیشن یا مراقبے کی کیفیت ہے, یا اللہ سے شعوری رابطہ دعا کے ذریعے, تو آپ نے اس دوران, یعنی کئی دفعہ لوگ اگر بیڈ روم میں دوسرے ان کے ساتھی موجود ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسکشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ کرتے ہیں جس میں بحث ہو سکتی ہے اور جس میں کوئی تبادلہ خیال یا نئے آئیڈیاز اور نئے منصوبے شیئر ہو سکتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے, آرگومنٹس آ سکتے ہیں, بیڈ فیلنگز آ سکتی ہیں. یہ جو وقت ہے نا آرگومنٹس والا یا آئیڈیا یا بحث, یا اس کے نتیجہ میں آپ کے برین میں الرٹنس پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کی نیند کا ٹائم اور دور ہو جاتا ہے. چنانچہ اس وقت میں آپ کو بحث, ڈسکشن, آئیڈیاز کا ایکسچینج, آرگومنٹ یہ نہیں کرنا, بلکہ آپ نے مقرر کر رکھا ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے, تو آخری گھنٹے میں اب آپ نے ماحول بنایا سونے کا. اور پھر آپ جب یہ آہستہ آہستہ اس فیز میں داخل ہوئے تو امکان ہے کہ آپ کو اپنے مقررہ ٹائم کے آس پاس نیند آ جائے گی. تو اگر آپ اس چیز کو روٹین بنائیں اور کچھ عرصہ آپ اس کو روٹین میں رکھیں, اور ساتھ آپ, بہت سارے لوگ جو بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی ایک پریشانی یا 2 پریشانی, تو وہ ایک پیراڈائم سا ان کا بن جاتا ہے کہ انہوں نے پریشانیاں لینی ہیں, تو وہ سارا دن اس کو پھیلا دیتے ہیں ان پریشانیوں کو. تو اگر پریشان ہونے کے لیے وقت مقرر کر لیا جائے رات 9 سے 10 بجے, مثلا آپ یہ سوچیں کہ جی جو پریشان ہونا ہے, دن بھر میں پریشانی کے خیالات آئیں گے, تو آپ اس پریشانی کے خیال کو کہیں کہ ہاں نہیں آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہو, پر اس وقت میں ذرا بزی ہوں اپنے کام میں, میں نے پریشان ہونا ہے, کیوں نہیں ہونا, رات 9 بجے. تو 9 بجے وہ خیال جب آئے تو آپ 9 سے 10 بجے تک رج کے پریشان ہو جائیں, لیکن 24 گھنٹے پہ اس کو نہ پھیلائیں. تو جب آپ کسی خاص خیال کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا باقی والا جو فیز ہے نا وہ ایک اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واک کی روٹین اپنانی ہے. بڑی لمبی چوڑی واک سے نہیں شروع ہوگا کام, 2-3 منٹ سے شروع کر لیں, اور اس روٹین کو لیکن جاری رکھیں. اس کے علاوہ واٹر انٹیک کا خیال رکھنا, اپنے کیلوریز کے انٹیک پر نظر رکھنا, اور کھانے پینے کی اچھی ہیبٹس کو اپنانا,
تو یہ سارا جو گڈ فیلنگس good اپنے feelings، آپ کو سب سے پہلے تو خود کو گڈ فیلنگ دینا، خود جی جی دوسروں کو دینا، جی اور جیسے ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں چلیے نہ دوسروں کو گڈ فیلنگ دیں، کم از کم سوچ ہی لیں جی جی، کہ اچھی فیلنگ دیں گے ہم تو یہ بہت افیکٹو ہے. کیونکہ اس میں جیسے ہی آپ نے نیت کیا تو اس کا بھی ثواب شروع ہو گیا، اس کا اثر آنا شروع ہو گیا. بالکل. تو آپ نے یہ جو سارا پیکج جب آپ اپنا لیتے ہیں تو یہ ایک صحت مند روٹین اور صحت مند زندگی کا آغاز ہے، اور اس کا جو تسلسل ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کی صورت میں برکت لے کر آئے گا. بالکل ایسا ہی. اس وقت آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہے، اور لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز آپ ایوری سیٹرڈے دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہیں جہاں اور جہاں ہی اس میں زیادہ بولتی ہیں. جہارا کے ساتھ ہوتی ہے جہارا نہیں، اس میں شریک ہوتی ہیں محسن نواز صاحب، اور ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا شریک ہوتی ہیں جہارا. اچھا، یہ نہیں ہے جہارا کے مزاج میں، جہارا نا اپنی طرف کوئی ادھار نہیں رکھتی ہیں، نہ دیتی ہیں نہ رکھتی ہیں. نہ ادھار محبت کی کینچی ہے، یہ میں نے بہت بچپن میں سیکھ لیا تھا محسن صاحب. تو اسی کینچی پر پھر کٹ کرتے ہیں کیمراز کو اور کٹ کر کے آگے چلتے ہیں، یعنی کہ وقت ہوا آپ سے اجازت کا. یو آسک فار اٹ ایوری سیٹرڈے لاہور سے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ. ڈاکٹر صداقت علی کے اس بہت ہی قیمتی پروگرام میں صرف اور صرف تقریباً کوئی 4.5 گھنٹے باقی ہیں. تو آپ رہیے گا ولنگ ویز کے اس فورم پر، جہاں آپ اور ہم مل کے اس شو کا حصہ بنتے ہیں. اور یو آسک فار اٹ ہر شام آپ دیکھتے ہیں ولنگ ویز کے اسٹوڈیوز سے شام 7 بجے. اس میں شرکت بھی کیجیے گا، کامنٹس پر بھی شریک آپ ہو سکتے ہیں، اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل. رہیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہوئے، خوشحال اور خوبصورت زندگی کو بناتے سجاتے سنوارتے ہوئے، اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہوئے. آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.